علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قابل قدر محترم حضرات، معزز نوجوان ساتھیوں، گزشتہ اتوار صحابہ کرام کی فضیلت، صحابہ کرام کے مقام و مرتبے کے تعلق سے احادیث کا ترجمہ ہوا۔ اب اس کے بعد جو مشہور اور جلیل القدر صحابہ ہیں، ان میں سے ہر صحابی رسول کے تعلق سے الگ الگ فضیلتوں والی احادیث لائیں گے۔ چنانچہ صحابہ کی جماعت میں سب سے زیادہ اونچا درجہ جسے حاصل ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو سب سے پہلے اس عظیم صحابی کے متعلق احادیث آئیں گی۔ پہلی حدیث جس کے راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ جس نے اپنے مال اور اپنے ساتھ کے ذریعے میرے ساتھ حسن سلوک کیا، مال کے ذریعے بھی حسن سلوک کیا اور اپنا ساتھ بھی میرے ساتھ قائم رکھا، یعنی ہر مصیبت ہر پریشانی میں میرے ساتھ رہے، تو یہ حسن سلوک کرنے والے سب سے زیادہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا لا تبقین فی المسجد خوخہ، کہ مسجد نبوی میں کسی کا بھی دروازہ جو مسجد کی طرف کھلتا ہو اسے بند کر دیا جائے۔ یہ مسجد نبوی جب بالکل تعمیر ہوئی تھی ہجرت کے بعد، تو مسجد نبوی ایک کھلے صحن کی طرح تھی، اس کے چاروں طرف گھر تھے، ایک طرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے تھے اور دوسری تیسری طرف اور بھی صحابہ کے گھر اور ان کے حجرے تھے، سامنے محراب اور منبر تھا، سامنے کسی کا گھر نہیں تھا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت گزرنے کے بعد فرمایا کہ یہ جتنے گھر ہیں مسجد نبوی کے صحن سے بالکل لگ کے، اور انہوں نے اپنے دروازے ادھر بھی کھولے ہیں مسجد نبوی کی طرف، وہ دروازے بند کر لیں، کیونکہ دروازہ کھلتا ہے تو مسجد نبوی گھر کے صحن کی طرح نظر آتی ہے، جب چاہے ادھر آ گئے، جب چاہے گھر میں چلے گئے۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ان دروازوں کو بند کیا جائے۔ اب یہ گھر والے مسجد میں آئیں گے تو ادھر گلی کی طرف جو دروازہ کھل رہا ہے ادھر سے گھوم کر مسجد میں آئیں گے، مسجد کے دروازے سے مسجد میں آئیں گے، اپنے گھروں کے دروازے بند کیے جائیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد نبوی کے اطراف میں جو لوگوں کے دروازے ہیں وہ بند کریں، الا خوخۃ ابی بکر، سوائے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے۔ آپ نے ان کو چھوٹ دے دی، گنجائش دے دی کہ یہ چاہیں تو نہ بند کریں، ان کے لیے کھلا رہے دروازہ۔ تو یہ ایک صحابی کو اجازت دینا یہ ان کے لیے شرف کی بات ہے، مقام کی بات ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب سب نے بند کیا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بند کر لیا اپنا دروازہ، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ چھوٹ دی تھی جو کسی صحابی کو آپ نے نہیں دی۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرأۃ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون آئیں، فکلمتہ فی شیء، اپنی ضرورت کے سلسلے میں انہوں نے بات کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی ان کی ضرورت تھی۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا فَأَمَرَهَا أَن تَرْجِعَ إِلَيْهِ،
کہ پھر کچھ ایسی ضرورت پیش آئے تو پھر آ جانا میرے پاس۔ تو وہ خاتون نے سوال کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیت ان جئت ولم اجدک، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں۔ کأنہا ترید الموت، وہ آپ کی وفات کا ارادہ کر رہی تھی، یعنی آپ کو بھی دنیا سے رخصت ہونا ہے جیسے تمام انسان رخصت ہوئے ہیں، تو میں آؤں مدینہ طیبہ اور خدا نخواستہ آپ کو نہ پاؤں تو پھر میں اپنی ضروریات کس کے سامنے رکھوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِن لَّمْ تَجِدِينِي، اگر تم مجھے نہ پاؤ، فَأْتِي أَبَا بَكْرَ صدیق، تو چلی جانا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ بہت بڑی بات تھی، آپ کو اتنا کامل اعتماد تھا اپنے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ میرے بعد میں جس طرز، جس مزاج اور جس طریقے سے پوری اسلامی اور ملت اسلامیہ کو لے کے چل رہا ہوں، یہ صلاحیت اگر کامل و مکمل طور پہ کسی میں ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی لیے آپ نے اپنے مصلی پہ باقاعدہ کھڑا کیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور یقیناً سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی ان امیدوں کو پورا کر کے دکھایا۔ اپنے دور خلافت میں آپ کا یہی نعرہ تھا، اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کہ میں یعنی ابو بکر زندہ رہے اور دین میں کوئی کمی ہو جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً یہ بھی بتا دیا کہ میرے بعد میری جانشینی کے مستحق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، فرماتے ہیں، کنا فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم لوگ یعنی ہم صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لا نعدل بأبی بکر احدا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے۔ سب سے اونچا درجہ صحابہ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثم عمر، پھر اس کے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، ثم عثمان، پھر اس کے بعد سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، اور ایک روایت میں ہے کہ فرمایا ثم علی، پھر سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام۔ اب اندازہ لگائیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی موجود ہیں، باحیات ہیں، اور آپ کی زندگی میں صحابہ ان چار صحابہ کو بڑا درجہ دیتے تھے۔ اتفاق یا اللہ کا انتظام ایسا کہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد یہی چار صحابی اسی ترتیب سے خلیفہ بنے۔ حالانکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نام نہیں لکھ کے دیا تھا کہ میرے بعد فلاں پھر فلاں پھر فلاں ہوں گے، وہ اللہ ایسا انتظام بناتے گئے، ایسا ماحول بناتے گئے کہ اسی ترتیب سے یہ بڑے صحابہ خلفاء بنتے گئے اور خلفاء راشدین کہلائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر انہوں نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامزد کیا، پھر انہوں نے 6 لوگوں کی پوری کمیٹی بنائی تھی کہ ان میں سے جس کو چاہے خلیفہ بنا لینا، تو اس میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام تھا، وہ خلیفہ بنے۔ پھر اس کے بعد ان کی شہادت کے بعد امت نے مل کر سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا۔ تو یہ بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سمجھیے ایک چناؤ ہے، ایک انتخاب ہے جو پہلے سے ہی اللہ نے منتخب کر رکھا تھا۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما لأحد عندنا ید، کسی کا میرے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، اگر کسی نے میرے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، قد کافیناہ، میں نے اسی دنیا میں اس کا بدلہ دے دیا، ما خلا ابا بکر، سوائے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یکافئہ اللہ بہا یوم القیامہ، ان کی جو قربانیاں ہیں، جو احسانات ہیں، وہ اللہ ہی پورا کریں گے قیامت کے دن، اس کا پورا بدلہ اللہ ہی عطا کریں گے قیامت کے دن۔ یہ اتنی بڑی شرف اور فضیلت کی بات ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا و خیرنا و احبنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ہم صحابہ کی جماعت میں
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے محبوب، سب سے قریبی اور سب سے خیر والے ساتھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، صحابہ کے مجمع میں سارے صحابہ بیٹھے ہیں اور آپ کے سامنے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انت صاحبی فی الغار، آپ میرے ساتھ تھے غار سور میں، ہجرت کے موقع پہ جب سخت طریقے سے آپ کو تلاش کیا جا رہا تھا اور بالکل آپ کے جانی دشمن بنے ہوئے تھے مکے والے، جس کی تفصیل آگے آنے والی ہے انشاءاللہ۔ تو یہ وہ ساتھ جو تھا بڑا آزمائشی تھا، بڑا امتحان والا تھا۔ صحابہ رشک کرتے تھے غار سور کی ان راتوں پر جو راتیں گزاری تھیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ میرے ساتھ تھے غار سور میں، اسی طرح آپ میرے ساتھ رہیں گے حوض کوثر پہ، کہ آپ کے وزیر کی طرح آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے حوض کوثر کے اوپر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ عام صحابہ کا یہ حال تھا، جیسا کہ حدیثوں میں ہے، وہ پوچھتے تھے اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمیں ملاقات کا موقع ملے گا حوض کوثر پہ آپ سے؟ تو عام صحابہ اتنی ہی اپنے لیے بڑی بات سمجھ رہے تھے کہ کسی طرح حوض کوثر پہ پہنچ جائیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جائے، حوض کوثر مل جائے، یہی بڑی بات ہے۔ اور ہم امتیوں کا یہ عالم ہے، بس آپ کے ہاتھ سے جام کوثر مل جائے، بس اس سے بڑی اور ہمارے لیے کوئی عید کا دن نہیں ہوگا۔ اور وہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے ساتھ میزبان کی طرح اور میرے وزیر کی طرح کھڑے ہوں گے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا مقام ہے اور کیا شان ہے جلیل القدر صحابی کی۔ اس کے بعد آج کی آخری حدیث جس کے راوی ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نتصدق، ایک موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا ہمیں کہ صدقہ کرو، اللہ کی راہ میں مال نکالو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن میں نے سوچا اسبق ابا بکر، آج میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھوں گا۔ چنانچہ فجئت بنصف مالی، میں جتنے کا مالک تھا اس میں سے آدھا اٹھا کر لایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی ما ابقیت لأہلک، اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ فقلت مثلہ، کہتے ہیں کہ میں نے کہا اتنا ہی چھوڑا ہے، اتنا ہی گھر میں موجود ہے الحمدللہ۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اتا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکل ما عندہ، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سب اٹھا کے لا رہے ہیں جو ان کے پاس تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی وہی سوال کیا ما ابقیت لأہلک، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے آپ نے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول کو گھر میں چھوڑ آیا ہوں، اب کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس دن میں نے اپنے آپ سے کہا لا اسبقہ الی شیء ابدا، میں اس عظیم شخصیت سے کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، اب کبھی مقابلہ ہی نہیں ہے ان سے، یہ اتنے آگے ہیں خیر کے میدانوں میں اور خیر کے کاموں میں۔ تو یہ احادیث تھیں اور بھی حدیثیں آنے والی ہیں اس عظیم صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں۔ ان کے علاوہ اور بھی خلفائے راشدین کی شان میں جو احادیث ہیں، اہل بیت کی شان میں جو احادیث ہیں، سب ترتیب وار انشاءاللہ آئیں گی، جس سے یہ ہمیں معلوم ہو رہا ہے، پیغام مل رہا ہے کہ یہ رشک قمر اور رشک شمس یہ جماعت تھی جس پہ سورج اور چاند رشک کیا کرتے تھے۔ ایسے صاف دل اور ایسے بااخلاق اور تقوی والے کسی قوم میں نہ پیدا ہوئے نہ قیامت تک ہو سکتے ہیں، لہذا اسی میں ہماری خیر اور بھلائی ہے کہ ان میں سے ہر فرد کے دامن کو مضبوطی سے پکڑا جائے اور انہی کے بتائے ہوئے راہ اور راستے پر چلا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس پاکیزہ جماعت
کے ہر فرد کو احترام کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ان جیسی قربانیاں اور جانثاریت کے جذبے ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، خیر کے اور عافیت کے معاملے فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔